ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی ایموشنل ہونے والی ہے، کیونکہ سالار کے دماغ پہ اب 24 گھنٹے ستارہ چھائی ہوئی ہے اور وہ کسی بھی صورت اس لڑکی کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن فی الحال اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کی محبت ہے یا ضد۔ اور دوسری طرف قاسم بھی اپنے گھر والوں سے بغاوت پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف ستارہ سے۔ دراصل ستارہ کی سچائی قاسم اور سالار دونوں کے سامنے بیک وقت آ چکی ہے۔ دونوں کو ہی پتہ چل گیا ہے کہ اس کے کریکٹر پر جو بھی الزامات لگے ہیں دراصل اس کے پیچھے نمرا اور کرن کا ہاتھ تھا، ورنہ ستارہ شوخ و چنچل تو ضرور ہے لیکن بد کردار ہرگز نہیں ہے۔ اب قاسم اپنے گھر میں جب ستارہ سے شادی کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو اس کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں اس بدنام زمانہ کو اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی۔ بھائی میرا گھر بھی بدنام ہو جائے گا ایسی لڑکی کو اپنے گھر لانے پر، لیکن قاسم کہتا ہے کہ شادی آپ کو نہیں مجھے کرنی ہے، میری زندگی کا فیصلہ مجھے خود لینے دیں، اور جہاں تک اس گھر میں رکھنے کی بات ہے تو میں ستارہ کو شادی کے بعد اس گھر میں رکھنے والا ہوں بھی نہیں، کیونکہ میں نے اسلام آباد جس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا وہاں سے میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر آ چکا ہے اور میں اسلام آباد شفٹ ہو رہا ہوں، اور ظاہر ہے جب میں اسلام آباد رہوں گا تو میری بیوی بھی میرے ساتھ اسلام آباد رہے گی۔ دوسری طرف سالار جس کے سر پہ ستارہ سوار ہو چکی ہے اور وہ گھر میں ہر کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا پھر رہا ہے، تو جنید کہتا ہے کہ سالار آج تک تو میں نے تمہیں ان باتوں پر لڑتے دیکھا ہے کہ ہم جب بھی تمہیں کہتے ہیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے اس سے مل لو تاکہ تمہاری شادی کی بات آگے بڑھا سکیں، تو تم شادی کے لیے حامی بھرنا تو دور کی بات لڑکیوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے اور اس بات پر ہمیشہ گھر میں جھگڑا کرتے ہو۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تم کسی لڑکی کی وجہ سے گھر میں جھگڑا کر رہے ہو، مانو یا نہ مانو تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو چکی ہے۔ لیکن سالار کہتا ہے کہ جنید پلیز میرے ساتھ دوبارہ ایسی بات مت کرنا، کیونکہ ستارہ جیسی 2 ٹکے کی معمولی لڑکی اور میرے سر پہ سوار ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میں اس سے محبت کروں بالکل بھی نہیں۔ مجھے غصہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ لڑکی جو سلمان کے ساتھ بازار جانے کو بھی تیار نہیں تھی اب میرے سامنے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دو گے۔ حالانکہ سالار کے دل میں سچ میں آگ لگی ہوئی ہے کہ ستارہ قاسم کے ساتھ آخر گھر تک کیوں گئی، کیونکہ سالار جانتا ہے کہ قاسم کوئی بہت اچھے کریکٹر کا لڑکا نہیں ہے، تو راستے میں ستارہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کر سکتا ہے جو سالار کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب دوسری طرف حالانکہ ستارہ کی تائی کو بہت اچھے سے پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اور ستارہ کے کردار پر بات ہوئی ہے یہ اصل میں اس کی اپنی بیٹی کرن کی لگائی ہوئی آگ تھی، لیکن اپنی بیٹی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے ہی ستارہ کے پاس بھیجا کہ اس کے ساتھ 2-3 میٹھے میٹھے ڈائلاگ بولو کہ وہ تمہارے تایا کے سامنے یہ بات نہ کرے اور نہ ہی تایا کو یاد دلائے کہ ستارہ سے موبائل لے کے انہوں نے تمہیں دے دیا تھا، اور اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ میسیجز تم نے کیے تھے تو یاد رکھنا ہمارا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور اس ستارہ کو اس گھر سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے تائی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بھائی اب تو اس لڑکی کو میرے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو چکا ہے، میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں، یہ اس گھر سے جائے گی عزت سے تو ہی ہماری بیٹی کے لیے کوئی عزت کا رشتہ آئے گا، اگر اس کی یہی حرکتیں رہیں تو سوچیں اس کا اثر تو ہماری بیٹی پر بھی ہوگا۔ تو تایا کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تو ہے کہ جیسا بھی رشتہ ملتا ہے 2 بول پڑھاؤ اور اس ستارہ کو گھر سے رخصت کرو۔ تو تائی رشتے کرانے والی سے بات کرتی ہے، رشتے کرانے والی بتاتی ہے کہ دبئی کا جو رشتہ تھا وہ ابھی تک ستارہ کے انتظار میں ہے کہ شاید تم لوگ اس کو ہاں کر دو۔ تائی تو جل جاتی ہے کہ میں ستارہ کو دبئی بھیجوں، یہ تو ممکن نہیں، اسی لیے کہتی ہے کہ کوئی ماٹھا سا رشتہ دکھاؤ، بس غریب سے لوگ ہوں۔ تو رشتے کرانے والی ایک بہت ہی غریب سا اور بڑی عمر کا بندہ لے آتی ہے۔ وہ تو جب ستارہ کو دیکھتا ہے کہ اتنی کم عمر اور اتنی حسین لڑکی مجھے مل رہی ہے تو اس کی تو باچھیں کھل جاتی ہیں، اور تائی تایا پر احسان چڑھاتی ہے کہ ستارہ کی بدنامی کے بعد تو کوئی بھی اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا، بڑی مشکل سے ان لوگوں کو راضی کیا ہے، لیکن ستارہ تو شادی سے صاف انکار کر دیتی ہے۔
اور وہ آدمی ستارہ سے بات کرنے کے لیے کالز کرتا ہے۔ تائی کہتی ہے کہ بات کر لو، لیکن ستارہ بات کرنے سے صاف انکار کر دیتی ہے، جس پر تائی انگارہ پا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہارے یہی لچھن رہے تو مجھے زہیب کو بھی سب کچھ بتانا پڑے گا جو کچھ گل تم کھلاتی پھر رہی ہو۔ ستارہ کہتی ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے اوپر اعتماد کرے گا، جو بتانا ہے بتا دیں، اسے اپنی بہن کے کریکٹر کا بہت اچھے سے پتہ ہے۔ لیکن بیچاری ستارہ کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ تائی زہیب کو بھی اپنی باتوں میں لے چکی ہیں اور اندر ہی اندر زہیب کو اپنی بہن ستارہ کے خلاف کر چکی ہیں۔ اس سب کا مقصد تائی کا یہ ہے کہ زہیب ایک دفعہ اپنی بہن کے خلاف ہو جائے گا تو بہن کا کسی ماٹھے سے گھر میں بیاہ کر دیں گے اور پھر یہ سارا گھر ہو جائے گا زہیب کا۔ اس کے بعد زہیب کے ساتھ میں اپنی کرن کی شادی کروں گی تو اس گھر میں پرماننٹ رہنے کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے گا۔ اس لیے اپنی بیٹی کرن کو سمجھاتی ہیں کہ ذرا بن ٹھن کے زہیب کے آگے پیچھے پھرتی رہا کرو تاکہ وہ خود شادی کی ہم سے درخواست کرے تو ہمارا ہاتھ اوپر ہو اور ہم اس پر احسان کر کے تمہارا رشتہ اسے دیں۔ دوسری طرف نمی کے کہنے پر نجمہ اپنے بیٹے سلمان سے کہتی ہے کہ بھائی سالار سے کانٹیکٹ رکھو اور اسے اپنے گھر انوائٹ کرو یا پھر خود چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ اس دن جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی سالار تم سے دوستی ہی ختم کر دے۔ سلمان کو تو فکر لگ جاتی ہے یہ بات سن کر کہ اگر سالار نے مجھ سے دوستی ختم کر دی تو یہ جو میں لائف انجوائے کرتا پھر رہا ہوں اور برانڈڈ کپڑے سالار سے مانگ کے پہنتا ہوں، یہ ساری شوشہ تو میری ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اسی لیے سالار کو کال کرتا ہے لیکن سالار اس کی کالز اٹینڈ نہیں کرتا، لیکن سلمان بھی ڈھیٹوں کی طرح کالز پہ کالز کرتا رہتا ہے تو سالار سوچتا ہے کہ ایک دفعہ کال اٹینڈ کر کے اسے شٹ اپ کال دے دینی چاہیے۔ تو سالار فون اٹھا کے دو ٹوک سلمان سے کہتا ہے کہ ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے، آج کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ مت کرنا۔ سلمان تو ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے، سالار سے کہتا ہے کہ سالار میں تمہارا دوست ہوں، کوئی گرل فرینڈ نہیں کہ ہمارا بریک اپ ہو گیا۔ تو سالار سلمان کو اس کی اوقات یاد دلا ہی دیتا ہے کہ میری بات سنو، میرے ماں باپ تو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ میری دوستی کے خلاف تھے اور تم سے دوستی میں نے صرف اپنے ماں باپ سے ضد کی بنا پر کی تھی۔ اب ضد کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنا پیس آف مائنڈ ہی ختم کر دوں۔ سلمان کہتا ہے کہ تم اس طرح سے کیسے دوستی ختم کر سکتے ہو سالار کہتا ہے بھائی جو سمجھنا ہے سمجھ لو، لیکن میرا اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ میں تمہاری کلاس کو ہینڈل کر سکوں۔ So don't try to call me next time and that's it۔ اب سالار تو دو ٹوک بات کر کے کال بند کر دیتا ہے، لیکن نمی اور نجمہ کو جب پتہ چلے گا کہ سالار نے سلمان کے ساتھ بریک اپ کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ نمی کے تو ارمانوں پر پانی پھر جائے گا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ قاسم جس طرح سے ستارہ کے ساتھ شادی کے لیے بے چین پھر رہا ہے، ایک دفعہ ستارہ اور قاسم کی شادی ہوگی، ان کی پکچر شادی کی بھیجوں گی میں سالار کو، سالار کے دل سے ستارہ اتر جائے گی اور میرا راستہ ہو جائے گا صاف، اور پھر میں سالار جیسے امیر آدمی سے شادی کر کے اپنی باقی کی زندگی عیاشی سے گزاروں گی۔ لیکن اگر سالار نے سلمان سے ہی دوستی ختم کر دی تو میرا کام کیسے بنے گا؟ ویسے سالار نے سلمان جیسے مین لڑکے سے دوستی ختم کر کے تو بہت ہی اچھا کیا ہے۔ ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سالار نے سلمان سے دوستی ختم کر کے اچھا کیا یا برا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔